السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ آج کے الفاظ آپ لوگوں کے دل کے اندر خوف بھی اتاریں گے اور آنکھیں بھی کھول کر رکھ دیں گے، کیونکہ آج کے اس بیان میں آپ کو وہ خوفناک راز بتانے والی ہوں جسے نہ کوئی مولوی پوری طرح سمجھا سکا، نہ کوئی عمل بتا سکا، اور نہ ہی آج تک کسی پیر نے صاف لفظوں میں بتایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنے گھروں پر غور کرو، ذرا اپنے حالات پر نظر ڈالو۔ کیا آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے نظر نہیں آتے کہ ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے؟ ہمارے بچے رات کو چیخ چیخ کر اٹھ جاتے ہیں، نیند کے عالم میں ڈراؤنے مناظر دیکھتے ہیں، نیند میں ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، پھر چیختے ہیں، پھر روتے ہیں، ساری رات سینے میں بھاری وزن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں رہنے والے تمام لوگ رات کو نیند کے دوران پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، پوری رات جاگ کر گزرتی ہے، بیوی پر اچانک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز گھر میں چل پھر رہی ہو۔ میری پیاری بہنوں، کبھی بچے کہتے ہیں کہ امی کمرے میں کوئی کھڑا ہے، کبھی بیوی کہتی ہے کہ مجھے سانس گھٹتا محسوس ہو رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کبھی گھر کا کوئی فرد مسلسل بیمار رہتا ہے، ایک بیماری جان نہیں چھوڑتی، دوسری آ کر لگ جاتی ہے، کبھی گھر کا کوئی فرد کوئی بہانہ لگا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی دوا کھاتا ہے تو شفا نہیں ملتی، علاج کرواتے ہو مگر فائدہ نہیں ہوتا، اور جب مجبور ہو کر پیروں اور عاملوں کے پاس جاتے ہو تو وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ تمہارے گھر پر سایہ ہے۔ یہ سایہ عام نہیں، یہ جادو کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس جادو کے پیچھے جنات ہیں، تمہارے گھر پر جادو ٹونے کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب ذرا رک کر سوچو، یہ سایہ آخر کہاں سے آیا؟ یہ جادو گھر میں داخل کیسے ہوا؟ یہ جنات تمہارے گھر میں کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے تمہارے گھر کا رخ کر لیا؟ آخر تمہارے گھر میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے شیطان کو دعوت ملی؟ اور یاد رکھو، جنات خود بخود کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جب تک انسان خود اپنے ہاتھوں سے کوئی دروازہ نہ کھول دے، ان کا استقبال نہ کرے، ان کو دعوت دینے والے کام نہ کرے۔ آج میں آپ کو وہ بات بتانے والی ہوں جو دنیا میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس گھر میں 5 خاص چیزیں پڑی ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں جنات بس جائیں وہاں سکون رخصت ہو جاتا ہے، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر آہستہ آہستہ پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں اور غربت کی ایسی دلدل میں ڈوب جاتا ہے کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ بیان آدھا ادھورا مت سننا، آخر تک سننا، توجہ کے ساتھ سننا، ایک لفظ غور سے سننا، کیونکہ اسی بیان کے اندر میں آپ کو وہ آسان مگر طاقتور طریقہ بتانے والی ہوں جس سے جنات کے سائے سے بھی نجات ملتی ہے، جادو ٹونے کے اثرات بھی ٹوٹتے ہیں، اور اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں بے فائدہ چیزیں جمع کی جائیں وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب ذرا رک کر اپنے گھر کا تصور کرو، سوچو، اپنے کمروں کو ذہن میں لاؤ، اپنے کچن، اپنے سٹور روم، اپنی الماریوں کو ذہن میں لاؤ، تصور کرو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں سالوں سے پڑی ہیں، نہ کام کی ہیں نہ کسی کاج کی ہیں، کسی کام کی نہیں، کسی کام نہیں آتی، مگر تم نے انہیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ پیاری بہنوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بے ضرر لگتی ہیں، خوبصورت بھی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ جنات کے لیے ٹھکانہ بن جاتی ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی طاقتوں کو دعوت ملتی ہے۔
وہ شیطانی طاقتوں کے لیے دعوت نامہ بن جاتی ہیں، وہ گھر کے اندر ایک ایسا راستہ کھول دیتی ہیں جہاں سے نحوست داخل ہوتی ہے اور گھر کی رحمت باہر نکل جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب سوال یہ نہیں کہ جنات ہیں یا نہیں، گھر کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم خود اپنے گھروں میں جنات کو جگہ کیوں دے رہے ہیں، ہم خود اپنے سکون کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں۔ اور اب میں آہستہ آہستہ ان 5 چیزوں کا پردہ اٹھانے والی ہوں جنہیں اگر آج ہی اپنے گھر سے باہر نکال دیا جائے تو انشاءاللہ خوف ختم ہو جائے گا، جنات کا سایہ اٹھ جائے گا، جادو کمزور پڑ جائے گا۔ یہ دنیا صرف نظر آنے والی چیزوں پر مشتمل نہیں، بلکہ کچھ نظر نہ آنے والی حقیقتیں بھی ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے ماحول، تمہارے الفاظ، تمہارے اعمال اور ہاں تمہارے گھر کے اندر رکھی ہوئی ان چیزوں سے ہوتا ہے جنہیں تم معمولی سمجھتی ہو، مگر وہ تمہارے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تم کان کھول کر سنو اور دل تھام لو، کیونکہ جو کچھ اب تم سننے والے ہو وہ تمہارے سوچنے کے انداز، تمہارے گھر کی ترتیب تک کو بدل دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دل دہلا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو ضرور پرکھو گے، ضرور ہر کونے پر غور کرو گے، ہر الماری، ہر دیوار، ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، تمہاری جھولیاں خالی نہ رہیں گی اور تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب ہم وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر کسی بستی سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی نہایت ہی خستہ حال گھروں پر آباد ہے، ہر طرف بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی ہوئی چھتیں اور ادھ جلے چولہے نظر آ رہے تھے۔ پورا ماحول اداسی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ کچھ دیر وہاں رکے اور حیرت سے ہر طرف دیکھتے رہے۔ وہ جو بستی تھی وہ بہت ہی زیادہ خستہ حال تھی۔ اب جو بزرگ ہیں ان کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے جو اس بستی پر نحوست کی چادر تانے ہوئے ہے۔ پھر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے سہمے ہوئے خاموشی کے ساتھ زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غربت کی لکیر تھی، آنکھوں میں مایوسی اور پیٹ پر ہاتھ تھے جیسے کئی دنوں سے فاقے کر رہے ہوں۔ بزرگ نے ایک لمحہ توقف کے بعد سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو آواز دی اور نرمی سے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم اسی بستی کی رہنے والی ہو؟ وہ عورت ٹھہر گئی، نظریں جھکا لیں اور کہا، جی بابا جی، میرا گھر بھی اسی بستی میں موجود ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں۔ اور بزرگ نے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بس پھر کیا ہوا، اتنا پوچھنا ہی تھا کہ وہ عورت زاروں قطار رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اس کی آواز بھرا گئی اور تھرتھراتے لہجے میں کہنے لگی، بابا جی یہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا حال نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کئی دن ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، نہ روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہ ہی کسی بیماری کا علاج ہے۔ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کئی دن فاقے کرتے ہیں اور اکثر بچے فاقے کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ ہم عورتیں سارا دن ہاتھ پھیلائے پھرتی ہیں، مگر کہیں سے کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں اور کوئی مدد نہیں ملتی۔ ہمارا نصیب جیسے ہم سے روٹھ چکا ہے۔ بابا جی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟
تو بزرگ نے اس کی بات سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اے بیٹی، سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کا جائزہ لینے دو۔ میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسی کون سی چیز ہے جو اس بستی کی حالت کو بدلنے نہیں دے رہی۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر وہاں خاموشی سے چاروں طرف نظر دوڑائی، ہر کونے کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اے عورت، فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لاؤ۔ میں تم سب کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو اگر آج ہی تم نے سمجھ لی تو کل تمہارا نصیب تمہاری دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ وہ عورت جیسے بجلی کی رفتار سے بھاگی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ہر عورت کو آواز دی اور کہا، جلدی آؤ، جلدی آؤ، بھاگ کر آؤ، بابا جی کچھ ایسی بات بتانے والے ہیں جس سے ہمارا بخت جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں پوچھنے لگی، کون سے بابا جی؟ عورت نے کہا، جلدی آؤ، کوئی اللہ کے نیک بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی غربت، بھوک اور ننگ سے تنگ آئی ہوئی تھیں، امید کی ایک کرن لیے ہوئے دوڑتی ہوئی آئیں اور بزرگ کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ ان کے چہروں پر سوال تھے، آنکھوں میں التجا تھی اور لبوں پر صرف ایک جملہ، بابا جی ہمیں بچا لو، ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدارا ہماری مدد کرو۔ بزرگ نے سب کو خاموش کروایا اور نہایت نرمی سے گویا ہوئے، اے میری بیٹیوں اور میری بہنوں، آج میں نے تمہاری بستی کی حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، اتنی خستہ حالت، اور تم لوگ کیسے جی رہے ہو۔ پھر میں نے ایک گھر کا جائزہ لیا، صرف ایک گھر کا جائزہ لیا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے۔ تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے کیوں تڑپ رہی ہو، مگر تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری اپنی چھت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہیں، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہیں اور تمہیں اس نیکی سے بھی دور کر رہی ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگیں اور فریاد کرنے لگیں، بابا جی ہمیں جلدی بتا دیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، ہمیں بس وہ باتیں بتا دیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں اترتا اور ہم کیوں ہر وقت مصیبت میں گری رہتی ہیں۔ بزرگ نے سر جھکایا اور فرمایا، اے عورتوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے، وہاں جنات ضرور بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں شیطان تو خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم سب کے گھروں میں موجود ہیں۔ تم خود ہی اپنے گھروں کو نحوست کا گھر بنا چکی ہو، تم نے انجانے میں اپنی زندگی کی خوشیاں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دی ہیں، لیکن گھبراؤ نہیں، اگر آج ہی ان 5 چیزوں کو تم اپنے گھروں سے نکال دو تو وہی گھر، تمہارے جو گھر ہیں فاقے میں ہیں، وہاں برکت آ جائے گی۔ جن گھروں میں فاقہ ہوتا ہے وہاں برکت آئے گی، تم مانگنے والی نہیں بلکہ دینے والی بنو گی، تمہاری دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی۔ یہ سننا ہی تھا کہ عورتوں کی سسکیاں بڑھ گئیں، عورتیں سسکیوں میں بول پڑیں، بابا جی خدا کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بھی بتا دیں، ہمیں وہ سچ جاننا ہے، ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے۔ بزرگ نے گہری نظر سے ان سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورتوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ مت سمجھنا کہ میں خود کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں حضرت علی کی بتائی ہوئی وہ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہیں جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر بزرگ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، سب عورتوں کو غور سے دیکھا اور نہایت گہرے لہجے میں بولے، اے عورتوں سن لو، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین بسیرا کر لیں گے، جادو ٹونے کے اثرات بڑھ جائیں گے۔
تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں اترے گا، رزق کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ تم تو کیا، تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی روٹی کے لیے ترستی رہیں گی، تمہارے سجدے بے اثر ہو جائیں گے، دعائیں واپس لوٹ آئیں گی، اور تمہارا گھر گھر نہیں بلکہ ایک قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نحوست پہرا دے رہی ہوگی۔ پھر بزرگ نے آواز کو مزید پر اثر بنا کر فرمایا، وہ پہلی چیز ہے شہید ہوا قرآن پاک، یا پرانے قرآنی صفحات جنہیں نہ پڑھا جاتا ہے، نہ کوئی عزت دی جاتی ہے اور نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجمع میں ایک خاموشی چھا گئی، سب عورتوں کی سانسیں تھم گئیں، ان کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ بزرگ نے فرمایا، اے عورتوں، قرآن وہ روشنی ہے جو اگر دل پر اترے تو قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے اوراق، اس کے صفحات یا مقدس الفاظ کسی الماری میں پڑے گرد میں اٹے رہیں یا کسی پرانی صندوقچی میں بند ہو کر بھلا دیے جائیں تو یاد رکھو شیطان کو وہی جگہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر عزت نہ پائیں تو وہ تمہارے نصیب سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیرت انگیز مثال دی کہ جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں ایک چنگاری ہو تو وہ گھر روشن کر دیتی ہے اور اندھیرے کو ختم بھی کر دیتی ہے۔ قرآن بھی وہی چراغ ہے، اگر اس میں تلاوت ہو، ادب ہو، محبت کی روشنی ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے ہو تو صرف ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ الماری میں پڑا ہو، بوجھ بن کر پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بنتا بلکہ تمہارے رزق کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے، گھروں میں قرآن مجید کئی سال سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو کھولتے نہیں، ان کی زیارت نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے۔ بعض گھروں میں پرانے قرآن کے شہید ہوئے اوراق گرد آلود ٹوٹی جلد کے ساتھ دبے پڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر لوگ شکایت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں۔ تو اے عورتوں، اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے گھروں میں اطمینان ہو، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہوں، تمہارے گھر کا رزق کشادہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں پھٹے پرانے بوسیدہ یا بھولے ہوئے قرآن کو عزت دو، اسے سنوارو، اسے تلاوت سے زندہ کرو، یا اسے ادب کے ساتھ کہیں دفن کراؤ یا دریا میں بہا دو، کیونکہ وہ قرآن جو نہ پڑھا جائے وہ برکت نہیں آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر بزرگ خاموش ہو گئے اور سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگیں کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جس سے شیطان نے ان کے رزق کو روک رکھا ہے۔ پھر بزرگ نے گہری آواز میں فرمایا، اے عورتوں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت علی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق دوسری چیز کے بارے میں، جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری زندگی سے رحمت کو کھینچ لیتی ہے، سکون کو جھٹک دیتی ہے، اور تمہارے رزق کے بہتے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں بدل دیتی ہے۔ عورتیں ہمہ تنگوش ہو کر سننے لگیں، دل دھڑکنے لگے اور فضا میں ایک سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ بزرگ نے فرمایا، وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی گڑیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسے چہرے والے مجسمے جو آنکھیں، ناک اور ہونٹ رکھتے ہوں مگر گھر کے کونوں میں بے جان پڑے ہوئے ہوں، چہرہ انسانی ہو لیکن ہوں بے جان۔ یہ سننا تھا کہ عورتیں فوراً ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، جیسے ان کے ذہن میں اپنے ہی گھروں کا کوئی منظر دوڑنے لگا ہو۔ بزرگ نے کہا، اے میری بیٹیوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں بے جان چہرے موجود ہوں، خاص طور پر ٹوٹی پھوٹی گڑیاں یا ایسے کھلونے جن میں انسانی شکل ہو اور وہ بھی بوسیدہ حالت میں ہوں، تو وہ چہرے جنہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا، وہی چہرے تمہارے گھر میں جو فرشتے آتے ہیں ان سے حفاظت چھین لیتے ہیں۔
ان سے رزق چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو جس گھر میں فرشتے نہیں رہتے وہاں شیطان اپنا بستر بچھا لیتا ہے، وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے۔ بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی، جیسے قبرستان میں مردے تو خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی فضا پر اثر ڈالتی ہے، ویسے ہی یہ بے جان چہرے تمہارے گھروں میں خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی تمہارے دل، تمہارے دماغ اور رزق پر وہ منفی اثر ڈالتی ہے کہ تمہارے بچوں کی مسکراہٹ بھی بے اثر ہو جاتی ہے اور تمہاری راتوں کی نیند بھی چھن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو معصومیت کا نام دے رکھا ہے۔ ماؤں کو لگتا ہے کہ گڑیاں بیٹیوں کی سہیلیاں ہیں، ٹوٹے کھلونے یادگار ہیں، مگر حقیقت میں یہی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارے گھروں میں غم، جھگڑے، بے چینی اور رزق کی رکاوٹ کی علامت بن چکی ہیں۔ آج کے گھروں میں الماریوں میں آنکھیں کھولے والی گڑیاں رکھی ہوتی ہیں، بیڈ کے نیچے پڑے بے جان کھلونے بچوں کی نیند میں ڈراؤنے خواب بن جاتے ہیں اور ماں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جن کو وہ یادگار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل آزمائش بن چکی ہیں۔ بزرگ نے کہا، اے عورتوں، جس دن تم ان گڑیوں کو، ان بے جان اور بے سیدھا شکلوں کو اپنے گھر سے نکال دو گی، اسی دن تمہاری دعاؤں کی دیوار سے رکاوٹ ہٹ جائے گی، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں شکلیں لٹکی ہوئی ہوں، آنکھیں بنی ہوئی ہوں اور دل بے پرواہ ہوں۔ یہ کہہ کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ پھر بزرگ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دو، دو چیزوں کو۔ پھر اب تیسری چیز کے بارے میں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تیسری چیز کے بارے میں، اور وہ تیسری چیز ہے گھر میں رکھا ہوا گانا بجانے والا، موسیقی والا، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہو، سپیکر ہو یا پرانا ریڈیو ہو یا پھر آج کا جدید موبائل فون۔ اگر اس میں گانے، گندی آوازیں اور بے حیائی کی چیزیں محفوظ ہوں اور وہ تمہارے گھر کے کسی کونے میں بے جان پڑا ہو تو وہ صرف ایک آلہ نہیں بلکہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہونے والی نحوست کا کھلا دروازہ ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی اور فرمایا، اے عورتوں، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں بظاہر خاموش لگتی ہے مگر اس کی موجودگی میں فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ وہ خاموش زہر ہے جو تمہارے بچوں کی عقل کو کھوکھلا کرتا ہے، شوہر کی غیرت کو کمزور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کی فضا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں شیطانی آوازیں دن ہو یا رات کسی بھی صورت میں موجود ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو، صرف سننا گناہ نہیں، اس گناہ کے سامان کو گھر میں رکھنا بھی شیطان کو اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آ اور میرے گھر میں بس جا، میرے گھر میں ڈیرے ڈال لے۔ پھر بزرگ نے ایک ایسی مثال دی جسے سن کر مجمع لرز گیا۔ انہوں نے کہا، جیسے ایک کنواں ہو جو نظر تو صاف آ رہا ہو، بالکل صاف شفاف، مگر اس کی تہ میں زہریلا سانپ چھپا ہو۔ تمہیں پیاس لگے، تم پانی پی لو، مگر اگلے لمحے وہی پانی تمہارے جسم میں زہر بن کر پھیل جائے۔ ایسے ہی یہ موسیقی والے اولاد ہیں، نظر میں خوبصورت، آواز میں پرکشش، لیکن روح میں زہر، سکون میں خلل اور دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں ہر دوسرا گھر ایسا ہے جہاں بس تھوڑی دیر کے لیے، صرف بچوں کے لیے، صرف فنکشن کے وقت کے بہانے سے گانے بجانے کے آلات رکھے جاتے ہیں، مگر ان بہانوں کی آڑ میں تمہارے گھر کی دیواروں پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے، لہٰذا اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دو۔ پھر بزرگ نے ان عورتوں سے کہا، اے عورتوں، اب میں تمہیں حضرت علی کے فرمان کے مطابق بتائی گئی اس چوتھی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو اگر تمہارے گھر میں ہو تو سمجھ لو تمہارا رزق بند ہو جائے گا، تمہارے بچوں کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی اور تمہارے گھر سے رحمت کا گزر ختم ہو جائے گا۔ عورتیں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو بزرگ نے فرمایا، وہ چوتھی چیز وہ ہے گندی، ٹوٹی پھوٹی جھاڑو یا الٹی رکھی ہوئی جھاڑو۔ پھر وہ بولے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں جھاڑو الٹی رکھی ہو یا جس جھاڑو کو صفائی کے بعد گندا چھوڑ دیا جائے، اسے صاف نہ کیا جائے، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں سے جھاڑو جو ہے
مطلب جو ٹوٹا پھوٹا یا پرانا ہوا یا چھوٹا جھاڑو ہے اس کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دو۔ اور پھر بزرگ نے کہا اے عورتوں اب سنو پانچویں چیز کے بارے میں، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر تمہارے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی پڑی رہی تو سمجھ لو تمہارا رزق، تمہارا سکون اور خوشیاں سب کچھ تم سے روٹھ جائیں گی۔ سب عورتوں کی نظریں بزرگ کی طرف جم گئیں۔ بزرگ نے کہا پانچویں چیز ہے پھٹے ہوئے جوتے یا ٹوٹی ہوئی چپلیں۔ پھر وہ بولے حضرت علی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں پھٹے ہوئے جوتے ہوں، ٹوٹی ہوئی چپلیں ہوں یا پرانی بیکار چیزیں رکھی ہوں وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے اور برکت کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بزرگ نے کہا تم سمجھتی ہو کہ پرانی چپل کیا نقصان دے سکتی ہے، مگر یاد رکھو یہی چپل شیطان کے قدموں کے نشان بن جاتی ہے، کیونکہ جو چیز بوسیدہ ہو، ٹوٹی ہو اور وہ صرف مٹی نہیں پکڑتی، وہ شیطانی اثرات کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر سے ٹوٹی ہوئی پرانی چپلیں پھینک دو کیونکہ وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں اپنے گھر میں رکھو گے تو تمہارے گھر میں نحوست ڈیرا ڈال دے گی۔ تو میری پیاری بہنوں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ گھروں میں سکون چاہتی ہیں، اگر آپ گھروں میں ایمان چاہتی ہیں، اطمینان چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو تو خدارا ان 5 پرانی چیزوں کو، گندی گلیز چیزوں کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دو، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں رزق وسیع عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون اور اطمینان سے بھر دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔